ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم. وروينا عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بروايته عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ربك إلا يسارع في هواك صدق صاحبة رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ساری تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ ولا الہ غیرہ کے لیے، اور بے شمار صلاۃ والسلام امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام سامعین، ہم کلمہ گو ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو شانیں اور جو عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان میں سے کئی ساری ایسی ہیں جو دیگر مخلوقات میں حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام کو بھی نہیں دی گئی۔ اس میں ویسے تو ہر رب تعالیٰ کا محبوب اس کا اپنا ایک رنگ جدا گانا اور اس کی ایک عمدگی اور خوبصورت اور وجاہت ہے، لیکن جو کمال اور جو عظمت ہمیں محبوب علیہ السلام کی شخصیت کاملہ میں نظر آتی ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں۔ اس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت اور مقام رضا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں جو چاہتے ہیں رب تعالیٰ ویسے ہی اپنی قدرت کاملہ کو رب تعالیٰ اسی طرح فرما دیتا۔ بعض لوگوں کو مقام نبوت سمجھنے میں یہ بھی دشواری ہوئی، وہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ محمد اور علی جس کا نام ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اب ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہے اس کے چاہنے سے رب تعالیٰ کیا کیا کچھ فرماتا رہا ہے اور فرماتا۔ اس سلسلے میں بے شمار قرآنی آیات بھی انشاءاللہ وہ اس وقت میں مختصر سے دورانیہ میں جتنا ہوا عرض کروں گا۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، بڑا لطف آیا پڑھ کے، شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہو۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصاب الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا ظہری زمانہ تھا۔ ظہری زمانہ اس لیے کہا کہ ہم آج بھی زمانہ مصطفیٰ کا مانتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں حضور کے ظہری ولود مسعود سے پہلے کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ۔ سارے زمانے حضور کے ہیں، لیکن حضور کی مہربانی کہ حضور نے اس دور مقدس کو پسند فرما لیا۔ ہر زمانہ حضور کا زمانہ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں سرکار کا ظہری زمانہ تھا کہ لوگوں میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی تھی اور ایک لمبے عرصے تک بارشیں نہ ہوئیں۔ فرماتے ہیں کہ یہی حالت تھی کہ جمعے کا دن تھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہو کہ ہمیں واعظ فرما رہے تھے کہ قام اعرابی، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، پینڈو آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاک المال وجاع العیال، یا رسول اللہ قحط بہت زیادہ ہو گیا، اس قحط کی وجہ سے ہمارے اموال ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. فادعوا اللہ لنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ دعا فرما دیجیے. اب یوں بھی ہو سکتا تھا نا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، چلو چل کے ہمیں آج نماز استسقاء پڑھا دیں. اس نے کہا فادعوا اللہ لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے. تو صحابی فرماتے ہیں فرفع یدیہ الی السماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ دوران خطبہ بلند فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ دوران خطبہ بلند فرمائے. کہتے ہیں حالت کیا تھی؟ سخت دھوپ تھی. ما نری فی السماء قزۃ، دور دور تک بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حال میں، سخت دھوپ میں، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک بلند فرمائے. فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ ما وضعها حتی صارت السحاب امثال الجبال، خدا کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنی دعا مبارک ختم کر کے ہاتھ نیچے نہیں فرمائے کہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے بادلوں نے آسمان کو گھیرے میں لے لیا. حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ آج تک یہی کہتے رہے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب بخاری کی حدیث ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح فرمائیں. اور صحابی کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، 10 سال حضور کی خدمت کرتا رہا، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے. فرماتے ہیں پہاڑوں جیسے بڑے بڑے بادل وہ آسمان پر چھا گئے. ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رب تعالیٰ نے اتنی جلدی قبول فرمائی، حضور کی خواہش مبارک اتنی جلدی پوری ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خطبہ وہ ختم فرما کے ممبر سے اترے نہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بارش کے قطرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے ہیں. اسی وقت بارش شروع ہو گئی، اسی وقت بارش شروع ہو گئی. فمطرنا یومنا ذلک، وہ سارا دن بھی بارش ہوتی رہی. ومن الغد، اگلا دن بھی بارش ہوتی رہی. ومن بعد الغد، اگلا دن بھی بارش ہوتی رہی. حتی الجمعۃ الاخری، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. حضور جب حضور کے توسل سے جب رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے پھر کمی نہیں چھوڑتا. وہ صحابی حضرت قتادہ کی آنکھ والی آپ نے بات سنی ہے نا، حضرت قتادہ کی آنکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب مبارک سے درست فرمائی. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں پہلی آنکھ میں کبھی خرابی ہو جاتی تھی، لیکن جو آنکھ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمائی اس میں کبھی بیماری نہیں آئی. رب تعالیٰ جب مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرماتا ہے پھر کمی نہیں ہوتی. تو صحابی بیان فرماتے ہیں اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. فقام ذالک الاعرابی او غیر ذالک، پھر وہی صحابی وہی اعرابی وہ کھڑا ہو گیا یا کوئی اور صحابی کھڑا ہو گیا. اب کہتے یا رسول اللہ تہدم البنا وہلک المال، یا رسول اللہ اب اتنی بارش ہو گئی ہے، اب تو بارش کی وجہ سے ہمارے کوٹھے گر رہے ہیں، ہمارے مکان گر رہے ہیں. وہلک المال، یا رسول اللہ بارش کی کثرت کی وجہ سے اب ہمارے